نشان لے لیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، کیا رول رہا، آپ نے کیا دیکھا؟ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پرسیپشن بڑی تیزی سے بنی ہے کہ وہ عمران خان صاحب پہ غصے میں ہے، اور وہ نہ صرف عمران خان صاحب پہ غصے میں ہے بلکہ وہ تحریک انصاف کے بارے میں جو فیصلے ان کی عدالتوں میں آئے جہاں پہ وہ انصاف کر سکتے تھے، انہوں نے وہ اقدامات نہیں اٹھائے جو پاکستان تحریک انصاف مانگ رہی تھی. اور تحریک انصاف کچھ زیادہ نہیں مانگ رہی تھی، وہ لیول پلینگ فیلڈ میں گئے کہ ہمیں دی جائے، وہ نہیں ان کو ملی. وہ گئے جی ہمیں جو آروز ہیں وہ عدلیہ کے دیے جائیں، وہ ان کو نہیں ملے. بلے کا نشان جو ہائی کورٹ نے ان کو واپس دیا وہ ان سے پھر چھین لیا گیا. اور جس جلد بازی میں چھینا گیا کہ ایک دم کیس لگا اور ایک دم فیصلہ ہے اور ایک دم بلہ چھین لیا. یعنی اتنی تیزی سے کیا دھاندلی والا کیس سنا گیا؟ نہیں سنا گیا. کیا اتنی تیزی سے پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار کیسز جو آئے دوبارہ وہ سنے گئے؟ نہیں سنے گئے. تو تحریک انصاف یہ کہنے میں بہت حد تک حق بجانب ہے کہ عدلیہ سے ان کو انصاف نہیں ملا، اسپیشلی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی عدالت سے. یہ تو وہ ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 9 مئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. 9 مئی 10 کو تو آپ اریسٹ ہو گئے تھے، 10 کے بعد جو ہوا وہ تو آپ نے نہیں دیکھا. مجھے پتہ ہی کچھ نہیں اس کے بعد. میں سیریسلی ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا عرصہ میں نہیں تھا نا، اس عرصے میں جو جو چیزیں ہوئی ہیں مجھے ابھی بعض اوقات کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں. مجھے بالکل نہیں پتا کہ باہر کیا تھا دنیا میں. وہ جو 5 مہینے میں نہیں تھا نا تو میں نہیں تھا. مجھے ابھی بھی کبھی کوئی چیز پتہ چلتی ہے، کوئی خبر پتہ چلتی ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کب ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کب ہوا تھا. تو اس بیچ میں جو کچھ بھی ہوا اس ملک میں مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، 5 ماہ آپ نے تو خیر بعد میں تو کافی باتیں پتہ چل گئی ہوں گی کہ یہ تحریک انصاف چھوڑ گیا، اس نے پریس کانفرنس کر دی، اس نے عمران خان پہ یہ الزام لگا. واپس آ کے مجھے ساری چیزیں پتہ چلیں گی زیادہ. ٹھیک ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ، اور کیا تحریک انصاف کو ان کو واپس لینا چاہیے، اور اگر لینا چاہیے تو کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے جو پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں؟ دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب کا طے کرنے والی لیکن چیز ہے، ان کی پارٹی کی مل کے لیکن طے آپ کرنے اپنا والی چیز ہے. تجزیہ پیش کریں، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں لوگ خوشی سے تو کوئی بھی پارٹی چھوڑ کے نہیں جاتا نا. جو لوگ خوشی خوشی چھوڑ گئے ان کی خوشی چہرے پہ نظر بھی آ رہی ہے. کئی لوگ اقتدار کے لیے چھوڑ کر گئے نا، جا کے دوسری طرف سے الیکشن لڑا. ان لوگوں کا کیس الگ ہے. جو لوگ چھوڑ کر گئے اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا، ان کا کیس الگ ہے. اور جو لوگ حصہ بن گئے کسی پروپیگنڈا کا، ان کا کیس الگ ہے. تو ہر ایک کا کیس الگ الگ ہے نا. تو عمران خان صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کے لیے کتنی گنجائش پیدا کرنی ہے. الٹیمیٹلی زیادہ لوگ واپس ہی آ جائیں گے. یہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. اچھا، زیادہ لوگ واپس آ جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتا دیں، عمران خان کی رہائی. لیکن ایک چیز ہے، عمران خان صاحب کے پاس آپشنز اب اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اگر کسی کو بھی واپس نہ لیں تو ان کا کام چلتا ہے ابھی بھی. لیکن آپ کو لگتا ہے خان صاحب لیں گے؟ دیکھیں اگر کسی کو نہ بھی لیں نا تو عمران خان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں یوتھ ہے اور اتنی بڑی تعداد میں اتنے سارے لوگ ہیں کہ ان کو نئے اپنے پرانے بندوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ پوری پارٹی بھی نہیں بنا سکتے ہیں اس وقت جس طرح لوگ ان کے پیچھے ہیں. کرنٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں. جو دل کرے. ملک ریاض کو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے. کچھ دن پہلے ان کے جو دفتر ہے وہاں ریڈ ہوئی. ملک ریاض کی ٹویٹ بھی آئی ہے کہ میں سارا ظلم سہ لوں گا، وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا. کس کس کو انقلابی بنا دیا اس ملک میں، اب آپ اندازہ کریں. ملک ریاض صاحب نے انقلاب کا علم اٹھایا ہوا ہے اس وقت. اچھا میں کبھی بھی ان کا ایڈمائرر نہیں رہا. ٹھیک ہے، ملک ریاض کی کبھی میں تعریف نہیں کرتا رہا زندگی میں، اور اپنے آپ کو میں دامن کو بچا کر، کیونکہ ملک ریاض کے تو قریب سے کوئی گزرے تو پلاٹ کا الزام اس کے اوپر لگ جاتا ہے. تو بہت سارے صحافی ہمارے ان الزامات سے مستفید بھی ہوتے رہے. اچھا، اور بیوروکریسی میں کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ میں کیا ہے، پالیٹکس میں کیا ہے، میڈیا میں کیا ہے، یعنی یہ سارے دھندے ملک ریاض کے سامنے بے نقاب ہیں. ان کے لیپ ٹاپ کے اندر ہر ڈیٹیل ہے، ایک میں نہیں بلکہ ملٹیپل لیپ ٹاپس کے اندر ڈیٹیل ہوگی ان کی. تو ملک ریاض صاحب جو کر رہے تھے اس ملک کے اندر، جو کاروبار وہ چلا رہے تھے، اگر تو وہ غیر قانونی تھا تو آج تو نہیں ہوا نا. بالکل، وہ تو پچھلی پھر کئی دہائیوں سے ہے. شہر کے شہر آباد ہو گئے. دیکھیں جو انہوں نے بنایا اس کو جا کر آپ دیکھیں، وہ ایک دن میں تو نہیں بنا. یہ وہ 30 سال کی کہانی ہے. اس 30 سال میں یہ حرکت نہیں ہوئی کبھی. اگر کچھ غلط ہو رہا تھا تو وہ 30 سال سے ہو رہا تھا نا، پیچھے کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے. آج تک کوئی ایکشن نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ وہ حجازی صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی میں نے صرف نوٹس بھیجا تھا. تو نیب کے 2 بریگیڈیئرس کے جو ہے نا مجھے فون آ گئے تھے اور میرے پہ اتنی سختی ہو گئی تھی کہ آج تک جواب ہی نہیں آیا واپس. تو آج دیکھیں کیسے حالات بدلے.
मलिक रियाज के खिलाफ अगर उनके गलत कामों के ऊपर एक्शन होना था तो पहले होना चाहिए था। अब उनके इनकार के बाद जो एक्शन हो रहा है ना, वो अगर ठीक भी हो रहा है तो सारे उसको शक की नज़र से देखेंगे और उसका फ़ायदा मलिक साहब को होगा। मलिक साहब को फ़ायदा होगा। देखिए, मैं उसकी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। सब लोग यही कहेंगे ज़्यादती हो रही है, क्योंकि अगर तो एक्शन लेना था तो पहले लेना था, और अब अगर एक्शन लिया गया तो उस वक्त लिया गया जब मलिक साहब ने कहा मैं नहीं देता गवाही। तो ये जो टाइमिंग है और ये जो एक्ट है, अगर देखें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मलिक रियाज के साथ जो छापे पड़ रहे हैं वो गलत हो रहा है, हो सकता है वो ठीक हो रहा हो सकता है वो ठीक हो रहा हो, लेकिन जिस वक्त वो हो रहा है ना, कोई नहीं मानेगा ठीक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जिस अंदाज में हो रहा है ना। इमरान खान साहब 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, पहले अटक जेल में रखा गया, उसके बाद अडियाला शिफ्ट किया गया, अभी तक अडियाला जेल में मौजूद है, 1 साल होने को करीब है। तो क्या कहना चाहेंगे, इमरान खान जेल में ही रहेंगे या बाहर आएंगे, कब बाहर आएंगे? देखें, ये तो इमरान खान डिसाइड करेगा, वो तो आज़ादी का फैसला तो मेरा अल्लाह करता है, लेकिन अपनी यहाँ इस आज़ादी के मामले में इमरान खान ने खुद डिसाइड करना है कि उनको जल्दी है बाहर आने की। देखिए, उनको हमेशा अंदर तो रखा नहीं जा सकता, बाहर उन्होंने आ जाना है। अब ये उनका फैसला है कि उन्होंने बाहर कैसे आना है। इमरान खान अपने तरीके से बाहर आना चाहते हैं और निज़ाम इमरान खान को बाहर लाना चाहता है अपने तरीके से। अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब किस तरीके से बाहर आते हैं। तो आपको लगता है इमरान खान डील करके बाहर आएंगे? देख लेंगे। इमरान खान ने अगर यहाँ पे डील की तो उसका इमरान खान साहब को नुकसान इतना बड़ा होगा कि वो सोच भी नहीं सकेंगे, और अगर उन्होंने बातचीत की और रास्ता किसी के लिए भी छोड़ा और अपने लिए भी निकाला, फिर तो ठीक है। बातचीत की, डील ना की। बातचीत और डील में फ़र्क है ना। जब डील हो जाती है तो फिर इस तरह के काम होते हैं जिस तरह के मियाँ साहिबान के लिए हुए इस मुल्क में, कि हर जगह उनको इंसाफ उनकी दहलीज पे मिल रहा है। एयरपोर्ट पे इंसाफ, घर की दहलीज पे इंसाफ, जलसागाह में इंसाफ, सड़क पे इंसाफ, प्लाट में जिधर जाते हैं इंसाफ। मियाँ फैमिली को जिस किस्म का रिलीफ मिला है वो डील के नतीजे में हो सकता है, वो कभी भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में नहीं ऐसे होता। मियाँ साहब किधर खड़े हैं? मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ साहब वहाँ खड़े हैं जहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। मियाँ साहब आज भी जनरल जिलानी की गोद में खड़े, वहीं खड़े। वापस मियाँ साहब घूम फिर के चक्कर लगा के उधर ही पहुँच गए वापस। नहीं, मियाँ साहब वो आपने खबरों में देखा होगा, बड़े बड़े इश्तिहारात, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तोते उड़े, क्या कबूतर उड़े। नवाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया गया था और फिर अचानक से क्या होता है, पासा पलटता है। मियाँ साहब सिर्फ तंदूर का, लेकिन जहाँ ये मुल्क पहुँच गया ना, जहाँ ये मुल्क पहुँच गया, अब कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहेगा। मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कड़वा घूंट किया हुआ है इस वक्त। सिर्फ मरीम नवाज़ की वज़ारत आला पंजाब है या अपने केसेस है, दीगर मामलात हैं, ये इनके गले में फंस गया सारा कुछ। कोई भी नहीं इस वक्त बनना चाहेगा।